بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو بالخصوص ان کے لیے ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں عبادات کی توفیق نہیں ملتی، ہمیں ذکر و درود کی توفیق نہیں ملتی، ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ ایسے ہی ایک شخص تھا کہ جو گناہوں میں مبتلا تھا، جسے عبادت کی توفیق نہیں ملتی تھی، جسے نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی تھی۔ کیسے پھر توفیق ملنا شروع ہو گئی، کیسے پھر دل کی دنیا بدل گئی، دل کا زنگ دور ہو گیا، دل کی سیاہی دور ہو گئی۔ دیکھیں یہ درود شریف کی یہ شان و عظمت ہے کہ جو بندہ جتنا مرضی گناہ گار ہو، جتنا مرضی بدکار ہو، لیکن جب وہ درود پاک کی کثرت کرتا ہے نا، اس کے دل کی غلاظت دور ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کے دل کا زنگ دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے دل کی جو میل کچیل ہے وہ صاف ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کا دل پاک صاف روشن اور منور ہو جاتا ہے۔ پھر جب بندہ درود پاک کی کثرت کر کے اپنے دل کو پاک صاف کر لیتا ہے، پھر کیسے اس کا دل عبادت میں مائل ہوتا ہے، عبادات کی طرف مائل ہوتا ہے، اس کا دل جو ہے وہ درود پاک کی کثرت کرنے کی برکت سے کتنا صاف ہو جاتا ہے کہ اللہ کی عبادت اس کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جاتی ہے۔ پھر شیطان اس کو نہیں بہکا پاتا، کیوں؟ کیونکہ اس کے گرد ایک نورانی ڈال بن جاتی ہے، وہ ایک نورانی حصار میں آ جاتا ہے۔ جو بندہ پھر درود پاک کی کثرت کر لیتا ہے نا، کثرت کرنا شروع کر دیتا ہے نا، پھر اس کی دنیا بھی بدل جاتی ہے، پھر اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے، اور پھر وہ بندہ بدبخت سے خوش بخت بننا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر یہ کامیابیوں کا، کامرانیوں کا، اور اللہ کی رضا اور اس کی معرفت کا، اور اس کے خوف کا، اور پھر اس کی ہدایت کا، اور پھر اس کی مغفرت کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ سفر نصیب فرمائے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ جتنا مرضی گناہ گار شخص ہو، جب وہ درود پاک کی کثرت کرتا ہے نا، اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ ایک شخص تھا کہ جو بہت گناہ گار تھا، بکثرت گناہ کیا کرتا تھا، اور اس کی جو زندگی تھی وہ اللہ کی نافرمانیوں میں گزر رہی تھی، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں گزر رہی تھی۔ ایک دن وہ ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی حضور بڑا گناہ گار بندہ ہوں، بڑا سیاکار بندہ ہوں، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، غفلت میں ڈوبا ہوا ہوں، صغیرہ کبیرہ گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں، دن کو بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں، راتیں بھی میری اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے گزرتی ہیں۔ حضور اپنی زندگی سے بڑا شرمندہ ہوں، میں سنورنا چاہتا ہوں، نیک بننا چاہتا ہوں، لیکن چاہ کر بھی نیک نہیں بن پا رہا۔ میں چاہتا ہوں کہ نیک بن جاؤں، لیکن گناہوں کی عادت نہیں چھوٹ پا رہی۔ میں نمازیں پڑھنا چاہتا ہوں، میں بکثرت اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے عبادات کی توفیق نہیں ملتی، میرا عبادات کرنے کا دل نہیں کرتا، عبادات میں دل نہیں لگتا، عبادات کی طرف طبیعت بھی مائل نہیں ہوتی۔ حضور کرم فرمائے میں کیا ایسا کروں کہ مجھے بھی نماز پڑھنے کی توفیق ملے، مجھے بھی قرآن کھولنے کی توفیق ملے، مجھے بھی ذکر و اذکار کرنے کی توفیق ملے؟ تو ان بزرگوں نے فرمایا بیٹا اگر تم چاہتے ہو نا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ کے ذکر کی توفیق ملے، عبادات کی توفیق ملے، ایک کام کرو، آج سے روزانہ کم از کم ایک تسبیح توجہ سے درود شریف پڑھنا شروع کر دو۔ اللہ اکبر! کیا فرمایا؟ آج سے روزانہ توجہ کے ساتھ ایک تسبیح درود شریف کی پڑھنا شروع کر دو۔ اس نے عرض کی حضور یہ کیسی بات کر دی آپ نے؟ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ مجھے نصیحت کریں گے کہ بیٹا نماز پڑھا کرو، نماز دلوں کا چین ہے، دلوں کا نور ہے، اور اس سے دنیا بدل جاتی ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ درود پاک پڑھا کرو۔ تو ان بزرگوں نے فرمایا بیٹا جو میں کہہ رہا ہوں نا، جا کر کے دیکھو پھر بتانا، بس پڑھنا توجہ کے ساتھ ہے، پڑھنا محبت کے ساتھ ہے، پڑھنا ادب کے ساتھ ہے، ایک تسبیح پڑھنا لیکن دل اور روح کے ساتھ پڑھنا، اور محبت کے ساتھ اور حضور کے عشق میں ڈوب کر اس تسبیح کو پڑھنا۔ وہ شخص گیا اور ان بزرگوں نے جیسے فرمایا تھا نا، ایک تسبیح پڑھتا لیکن پڑھتا توجہ والی، بڑے خشوع و خضوع والی، ادب والی، محبت والی، اس نے پڑھنا شروع کیا۔ جب ظاہر ہے کہ جو بندہ درود پاک کی کثرت کرے، اور پھر کثرت بھی اس طرح کرے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر پڑھے، اور وہ آنسوں والی تسبیح ہو، وہ رکت والی تسبیح ہو، وہ کیفیت والی تسبیح ہو، وہ محبت والی تسبیح ہو۔ جب ایسی تسبیح بندہ پڑھتا ہے تو پھر دل کی دنیا تو بدل ہی جاتی ہے۔ پھر جب دل کی غلاظت، دل کا زنگ اور دل کا میل کچیل جب دور ہوتے ہیں نا، جب دل پاک صاف ہو جاتا ہے، نور سے بھر جاتا ہے، تو پھر عبادات کی توفیق بھی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس نے ویسے کیا، درود پاک پڑھنا شروع کیا، تو اس سے اس کے دل کی غلاظت دور ہونا شروع ہو گئی۔ دل کی جب صفائی ہوئی تو پھر عبادات کی طرف طبیعت مائل ہوئی، پھر اس نے نمازیں بھی پڑھنا شروع کی، پھر اس کا دل جو تھا وہ عبادات کی طرف بھی مائل ہونے لگا، اور پھر وہ نمازیں بھی پڑھنے لگا۔
پھر وہ دوبارہ ان بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی حضور بڑے کمال کا نسخہ آپ نے عطا فرمایا، بڑے کمال کا نسخہ، عبادات کی ایک عرصے سے توفیق نہ ملتی تھی، ایک عرصے سے عبادات سے محروم تھا، جب سے آپ نے درود پاک کی کثرت پر لگایا ہے الحمدللہ میں نیک بن گیا ہوں، میں نمازی بن گیا ہوں، میں پرہیزگار بن گیا ہوں، اور کثرت سے میں ذکر و اذکار کرنے والا اور ذکر و درود کرنے والا، اور اللہ کو راضی کرنے میں میری جو ہے وہ زندگی کے ایام گزر رہی ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ دعوت آپ سب کو دینا چاہتا ہوں، آپ سب سننے والوں کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی دنیا بدل جائے، آپ کی آخرت بدل جائے، آپ بھی نیک بن جائے نا، تو درود شریف کی کثرت کرنے کو ہمیشہ کے لیے اپنے معمولات میں شامل کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کو بھی عبادات کی اور ذکر و اذکار کی توفیق ملے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے خاص اور عبادت گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ کمنٹس میں آمین لکھیے گا، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔